یہ ویڈیو 20 دسمبر 2025 کو ہونے والے پہلے راؤنڈ کے مناظرے کا ایک مجموعی جائزہ پیش کرتی ہے جو مسٹر جاوید صاحب اور مفتی ندوی کے درمیان ہوا۔ مناظرے کی تفصیل میں جانے سے پہلے چند باتیں واضح نظر آتی ہیں۔ جاوید صاحب کچھ حد تک غیر تیار لگ رہے تھے اور وہ زیادہ تر انہی مثالوں پر انحصار کر رہے تھے جو وہ پہلے بھی کئی بار مختلف مناظروں اور سوشل میڈیا ریکارڈنگز میں استعمال کر چکے ہیں۔ اس کے برعکس مفتی ندوی بہت زیادہ تیار نظر آئے۔ انہوں نے جاوید صاحب کے سابقہ مناظرے واضح طور پر دیکھے تھے، ان کے علمی دلائل کو پہلے سے سمجھ لیا تھا اور کئی مواقع پر ان کے ممکنہ جواب بھی پہلے ہی اندازہ کر لیے تھے۔ مفتی ندوی نے مناظرے کے قواعد بھی اپنے فائدے کے لیے طے کیے اور دوران مناظرہ بار بار ان حدود کو موڑا۔ ایک عجیب پہلو ناظم مناظرہ کا کردار تھا۔ اگرچہ مناظرے کو ہر مذہب سے بلاتر بحث کے طور پر پیش کیا گیا، مگر مفتی ندوی مسلسل اللہ کی صفات کا دفاع کرتے رہے اور اپنی بات کو مذہبی عقائد پر ہی قائم رکھا۔ ناظم سریب زیادہ تر وقت کے نگہبان کے طور پر نظر آئے، نہ کہ اس شخص کے طور پر جو طے شدہ اصولوں پر سختی سے عمل کروائے، اور وہ اس بات کو یقینی نہ بنا سکے کہ سب فریق اصولوں کے پابند رہیں۔ جاوید صاحب اس سے پہلے دہریہ نقطہ نظر کو بہت مؤثر انداز میں پیش کرتے رہے ہیں اور بڑی حد تک اس مناظرے میں بھی انہوں نے وہی کوشش کی۔ انہوں نے ماضی میں کئی فکری محاذ جیتے ہیں اور الحاد کو وسیع سطح پر قابل قبول بنانے کی فکری بنیادیں رکھی ہیں، لیکن اس خاص مناظرے میں وہ اپنے ہی طے شدہ بلند معیار پر پورا نہیں اتر سکے اور اس کی وجوہات آگے چل کر واضح ہوتی ہیں۔ مفتی ندوی کی تیاری ہر جگہ نظر آتی تھی۔ انہوں نے نہ صرف جاوید کے معمول کے نکات کو پہلے سے سمجھ لیا تھا، بلکہ مناظرے کے اصول بھی اس طرح ترتیب دیے کہ فائدہ خدا پرست فریق خاص طور پر تصور اللہ کو پہنچے۔ اگرچہ جاوید صاحب کی کارکردگی ان ناانصافی والے قواعد کی وجہ سے محدود ہو گئی، پھر بھی ان کی کوششیں اہم ہیں اور دہریہ لوگوں کو ان پر فخر کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بحث میں ان سے جیت کی توقع رکھنا، خاص طور پر جب اصول ایک طرف جھکے ہوئے ہوں، غیر حقیقی ہے۔ ساتھ ہی یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مفتی ندوی ایسے فارمیٹ میں آنے والے عام مولویوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیار تھے، دلائل میں بھی اور قواعد کو اپنے حق میں موڑنے میں بھی۔ لیکن منصفانہ اور غیر جانبدار اصول طے کرنے کی اصل ذمہ داری مناظرے کے منتظمے پر ہوتی ہے، مناظرین پر نہیں۔ اس کیس میں مناظرے کی فریم بندی نے ہی نتیجے پر گہرا اثر ڈال دیا۔ اگرچہ سوروب نے دعویٰ کیا کہ گفتگو ہر مذہب سے اوپر ہوگی، مگر عملی طور پر مفتی ندوی مسلسل اللہ کی صفات کا دفاع کرتے رہے اور بحث کو کیا خدا ہے سے ہٹا کر آئیے اسلامی تصور خدا کا دفاع کریں کی طرف لے گئے۔ مفتی ندوی نے ناظم کے بجائے خود مناظرے کے معیار طے کیے اور انہیں یوں بنایا کہ جہاں ان کی پوزیشن کمزور تھی وہاں بات نہ آئے، اور جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھتے تھے وہاں زور دیا جائے۔ اس حکمتی عملی نے دہریہ فریق کو غیر مؤثر کر دیا اور موحد فریق کو تحفظ دیا، ساتھ ہی کچھ ایسی ابہام بھی شامل کر دیے جو ضرورت پڑنے پر استعمال کیے جا سکتے تھے، جس سے مناظرہ مزید متنازع نوعیت اختیار کر گیا۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ معیار اور اصول ناظم نے نہیں بلکہ خود مفتی ندوی صاحب نے طے کیے۔ انہوں نے خاموشی سے وہ سارے علاقے گھیر دیے جہاں ان کی پوزیشن کمزور تھی اور ایسے پہلو نمایاں کیے جہاں وہ نسبتاً محفوظ کھیل سکتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پورا فریم ایسا بنا جس نے دہریہ کو کمزور اور خدا پرست کو محفوظ کر دیا۔ انہوں نے 3 بڑے فیصلے کیے: ایک، مخالف کو غیر مسلح کرنے کے لیے سائنس کو بحث سے نکال دینا; 2، اپنے کمزور پہلوؤں کو چھپانے کے لیے وحی اور مذہبی متون کو خارج کر دینا; اور 3، چند ابہام شامل کر کے مناظرے کو زیادہ متنازع اور لچک دار بنا دینا تاکہ جب چاہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ مشاہدہ بھی بحث سے باہر ہوگا اور صرف منطق ہی معیار سمجھی جائے گی۔ پہلا اصول، سائنس کو زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ مناظرے سے سائنس کو نکال دینا ایسا ہے جیسے کسی سرجن سے کہا جائے کہ بیماری پر بات تو کرو مگر میڈیکل ٹیسٹ اور جسمانی بناوٹ کا حوالہ نہ دو۔ صدیوں تک مذہب اور سیاسی طاقت ایک دوسرے کو سہارا دیتے رہے اور صرف اس وقت صورتحال بدلی جب سائنس نے ترقی کی اور ابن رشد، گلیلیو اور اسپینوزا جیسے مفکرین نے مذہبی جمود کو چیلنج کیا۔ سائنس کو سرے سے ممنوع قرار دینا دراصل اسی دور کی طرف واپسی کی کوشش ہے جب مذہبی صحیفے اور ریاستی طاقت سوال سے بالاتر تھے۔ مفتی ندوی نے یہ بات درست کہی کہ سائنس براہ راست کسی ماورائی خدا کو ثابت یا رد نہیں کر سکتی، لیکن سائنس ایسے خدا کے دعووں کے خلاف ثبوت پیش کر سکتی ہے جو قدرتی دنیا میں مداخلت کرتا ہو۔
جب آپ ایک ماورائی خدا پر زور دیتے ہیں تو آپ ایسے تصور پر کھڑے ہوتے ہیں جو مشاہدے سے باہر ہے، اور ساتھ ہی مخالف کو وہ سب سے طاقتور اوزار استعمال کرنے سے روک دیتے ہیں جن سے اس تصور کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اگر سائنس کو ہی ممنوع کر دیا جائے تو پھر مناظرے کا مقصد سچ کی تلاش نہیں رہتا، بلکہ یقین کے لیے ایک محفوظ جگہ بنانا رہ جاتا ہے۔ دوسرا اصول، وحی کو بھی زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ بظاہر یہ اصول دہریہ فریق کے حق میں لگتا ہے کہ مذہبی کتابوں کا حوالہ نہیں دیا جائے گا، لیکن حقیقت میں یہ بات خدا پرست فریق کو فائدہ دیتی ہے، کیونکہ یوں انہیں اپنے عقیدے کے سب سے کمزور حصے یعنی الہامی نصوص کا دفاع نہیں کرنا پڑتا۔ وہی متون جو خدا کی تعریف اور صفات طے کرتے ہیں، وحی کے بغیر خدا کی صفات مثلاً نہایت رحم کرنے والا، سب کچھ جاننے والا وغیرہ کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں رہتی، کیونکہ یہ صفات بنیادی طور پر انہی صحیفوں سے آتی ہیں۔ وحی کو نکال دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کسی خاص مذہبی خدا کا نہیں بلکہ ایک مبہم فلسفیانہ تصور کا دفاع کر رہے ہیں۔ اگر صحیفہ ہی خارج ہو گیا تو وہ خدا بھی خارج ہو جاتا ہے جسے انہی صحیفوں نے پیش کیا ہے۔ دنیا میں اسپینوزا کے خدا یا صوفیانہ تصور الہیت جیسے اور بھی نظریات موجود ہیں جو اس خدا سے بالکل مختلف ہیں جس کا دفاع مفتی صاحب کر رہے تھے۔ اگر وحی کو بحث سے باہر رکھا جائے تو منطقی طور پر آپ یہ دعوی نہیں کر سکتے کہ خدا قادر مطلق ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے یا مخصوص اخلاقی صفات کا مالک ہے، کیونکہ یہ سب دعوے وحی سے آتے ہیں۔ آپ اللہ کی وہ خاص صفات جو قرآن یا کسی بھی صحیفے میں بیان ہوئی ہیں منوانے کا حق کھو دیتے ہیں۔ جب وہی ہٹا دی جائے تو پھر نہ آپ اسلام کے اللہ کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، نہ کسی منظم مذہب کے خدا کا، بلکہ ایک مبہم لازمی وجود یا ضروری ہستی جیسی فلسفیانہ تجرید کا۔ یہ وہ خدا نہیں جس سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، جس سے ڈرتے ہیں یا جس کے نام پر قتل کرتے ہیں۔ تو پھر مفتی صاحب آخر کس خدا کا دفاع کر رہے تھے؟ اگر آپ صحیفے کو بحث سے باہر پھینک دیں تو پھر آپ کو اس خدا کو بھی بحث سے نکال دینا ہوگا جسے اسی صحیفے نے جنم دیا ہے۔ تیسرا اصول، مشاہدہ دائرہ بحث سے باہر ہوگا، لیکن کیا کوئی انسان بغیر کسی تاریخی یا عمومی مشاہدے کے منطق کی وضاحت کر سکتا ہے؟ مفتی ندوی نے یہ درست کہا کہ مشاہدہ کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کو سامنے آ کر دکھایا جائے، اور واقعی کوئی یہ توقع نہیں کرتا کہ خدا اسٹیج پر آ جائے، لیکن عمومی مشاہدہ ہر عقلی بحث کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر آپ مشاہدہ ہی کو خارج کر دیں تو منطق کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ خود مفتی صاحب کی مثال، جس میں انہوں نے ناظم کو ایک باشعور انسان مان کر دلیل قائم کی، خاموشی سے صدیوں کے انسانی مشاہدے کو ساتھ لے کر چلتی ہے، یعنی انسان، جسم اور ذہن کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ سب دراصل مشاہدے کا نتیجہ ہے۔ لازمی وجود کا استدلال، جس میں ایک غیر محتاج، لازوال، قادر مطلق اور سب کچھ جاننے والی ہستی کی بات کی جاتی ہے، ایسے مفروضوں پر کھڑا ہوتا ہے جو ایک ماورائی دنیا سے متعلق ہیں جس تک ہماری رسائی ہی نہیں۔ یہاں دہریہ اور مومن دونوں ایک بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ نہ کوئی یقینی طور پر بتا سکتا ہے کہ کائنات کے باہر کیا ہے، نہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ جذباتی تسلی سے زیادہ منطقی دلیل بن پاتا ہے۔ ایک منظم اور بڑی سمجھدار کائنات کے قوانین کو ایک عقل مند خالق یا ذہین سازندہ کے ثبوت کے طور پر پیش کرنا بھی ناقص دلیل ہے، کیونکہ ہمارا نقطہ نظر زمان و مکان کے صرف ایک نہایت چھوٹے ٹکڑے تک محدود ہے۔ اصل میں ہم ایک بہت بڑے انتشار میں جی رہے ہیں۔ ہمیں صرف اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہمارا وقت اور جگہ پوری کائنات کے مقابلے میں بے حد معمولی سا حصہ ہے۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کائنات کے وقت اور جگہ کو 90 منٹ کے فٹ بال میچ کے برابر سمجھ لیا جائے تو ہماری زمین پورے میدان میں صرف ایک گھاس کے تنکے کے برابر بھی نہیں جگہ گھیرے گی، اور انسانی مذہبی تاریخ صرف 90 منٹ میں تقریباً ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر ہوگی۔ اب تصور کریں کہ مفتی صاحب پورے میچ کا فیصلہ صرف اس ایک گھاس کے تنکے کو چند لمحوں کے لیے دیکھ کر کرنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ بتائیں کہ میچ منصفانہ تھا یا نہیں، مقابلہ سخت تھا یا نہیں، یا کھیل اصولوں کے مطابق ہوا یا مکمل طور پر بے قاعدہ تھا۔ ایسی محدود جھلک کے بعد کائنات ایک منظم اور مستحکم نظام ہے جیسے دعوے کرنا دراصل سادہ لوہی کے زمرے میں آتا ہے۔ ہر منطقی دلیل کے پیچھے کچھ نہ کچھ مشاہدہ اور تجربہ موجود ہونا چاہیے، ورنہ وہ محض الفاظ کا کھیل رہ جاتی ہے۔ غلط اوزاروں کی مثال جیسے دھات اور پلاسٹک ڈیٹیکٹر وغیرہ اس بحث میں لا کر معاملہ مزید بے ربط ہو گیا، کیونکہ یہ مثالیں خدا کے وجود پر سوال اٹھانے کے لیے استعمال ہونے والے فکری اوزاروں پر لاگو ہی نہیں ہوتے۔ آخر میں مولوی صاحب نے یہ طے کیا کہ واحد موت پر معیار عقل،
استدلال اور منطق ہی ہوں گے۔ لیکن جیسا کہ پہلے واضح کیا گیا، اگر آپ اس عقل اور منطق کے پیچھے موجود تاریخی اور عملی مشاہدے کو ہٹا دیں تو یہ بنیاد ہی کھو دیتی ہے۔ خود ناظم مناظرہ کے انسان اور باشعور ہونے کا ماننا انسانوں کے شعور کے بارے میں صدیوں کے مشاہدے کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر بھی مفتی صاحب ایک طریقہ کار کو قطعی قرار دیتے ہیں اور دوسرے کو غیر قطعی، اور یوں اپنی ہی منطق اور استدلال کی بنیاد سے متصادم ہو جاتے ہیں۔ اخلاقیات کے حصے میں گفتگو نے یہ دکھایا کہ اخلاقی معیار بنیادی طور پر موضوعی یا ذاتی ہیں، معروضی اور غیر معروضی۔ اخلاقیات کی بحث کے باوجود عملی طور پر اخلاق اکثر اس بات سے بنتے ہیں کہ اکثریت کیا قبول کرتی ہے، نہ کہ کسی آفاقی معیار سے۔ غزہ جیسے واقعات اور عالمی رہنماؤں کے مختلف رد عمل اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح ہر فریق اپنے مفاد کے مطابق قتل و غارت کو دفاع یا جائز اقدام کا نام دیتا ہے۔ جنگ میں قتل کو خود دفاع کہا جاتا ہے، اور جانوروں کی دنیا میں بھی اسی طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ اس معنی میں اخلاقیات مسلسل موضوعی ہی رہتی ہیں۔ آخری تجزیے میں جب مفتی ندوی نے لازمی وجود اور معروضی اخلاقیات کی بات کی تو انہوں نے خود اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کی، کیونکہ یوں انہوں نے ایک مبینہ غیر مذہبی فلسفیانہ بحث کے اندر دوبارہ الہیات اور مذہبی خدا کو داخل کر دیا۔ اس کے مقابلے میں جاوید صاحب کا یہ اصرار کہ ہمیں اپنے علم کی حدود اور عدم یقین کو تسلیم کرنا چاہیے زیادہ مضبوط عقلی بنیاد پر کھڑا نظر آتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی قائم شدہ عقائد پر سوال اٹھایا جاتا ہے تو طاقت رکھنے والے طبقے سب سے پہلے مزاحمت کرتے ہیں۔ اس مناظرے نے نہ خدا کے وجود کو ثابت کیا اور نہ رد کیا، لیکن یہ ضرور واضح کیا کہ جب بھی خدا بحث کا موضوع بنتا ہے تو اصول اکثر اس طرح بدلے جاتے ہیں کہ خود خدا کے تصور کو بچایا جا سکے، اور یہی چیز اس بات کو مزید ضروری بنا دیتی ہے کہ ایسے سوالات اٹھائے جاتے رہیں۔ یہ صرف پہلے راؤنڈ کا ایک بہت بنیادی تجزیہ تھا۔ آخر میں گزارش کی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے تبصروں میں دیں، اور ساتھ ہی مصنف کی کتاب آبجیکٹو انالیسز آف گاڈ، جس میں خدا پر ایک مختلف انداز سے سوال اٹھایا گیا ہے۔ کتاب کی تمہید اس خیال سے شروع ہوتی ہے کہ ابتدا میں ایک خدائی خالق نے کائنات کو عدم سے پیدا کیا، لیکن انسانوں کے مقدس مذاہب سے ایک اور طاقت ابھری جس نے اس واحد اقتدار کو چیلنج کیا، اور یوں تخلیق کے موضوع پر ایک کشمکش کا آغاز ہوا۔